آیت نمبر 31 قل تو کہہ دے، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہہ دے من کون یرزق رزق دیتا ہے کم تمہیں من السماء آسمان سے والارض اور زمین سے، ام من یا کون ہے جو، یا کون ہے جو، یعنی کہ ام من یا کون ہے جو یملک مالک ہے السمع کانوں کا والابصار اور آنکھوں کا، ومن اور کون ہے جو یخرج نکالتا ہے الحی زندہ کو من المیت مردہ سے، ویخرج نکالتا ہے المیت مردہ کو من الحی زندہ سے، ومن اور کون ہے جو یدبر تدبیر کرتا ہے الامر امور کی، یعنی کہ تمام امور کی، فَسَيَقُولُونَ یہ 3 الفاظ ہیں، فا کا معنی کیا، تو سین ان قریب، یقولون یہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے، فَقُلْ پس تو کہہ دے، افلا تتقون پس کیا تم ڈرتے نہیں ہو، فا کا معنی پس، حمزہ کا معنی کیا، لا نہیں تتقون تم ڈرتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں توحید کے دلائل پیش کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں اوروں کو شریک کرنے والوں، دعا کی عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والوں، ذبح کرنے کی عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والوں، سجدہ رکوع کی عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والوں، یہ بتاؤ کہ آسمان سے زمین سے تمہیں رزق دینے والا کون، تمہارا رازق کون ہے؟ آسمان سے پانی بارش اتارنے والا، زمین سے انگوری سبزہ فصلیں پودے اگانے والا کون ہے؟ یہ ہے پہلا سوال، ان کے رازق کون ہے؟ دوسرا سوال، تمہارے کانوں پہ تمہاری آنکھوں پہ کنٹرول کس کا، اختیار کس کا، کون ان کا مالک ہے؟ کون ہے جو جب چاہے تم سے قوت سماعت واپس لے لے، جب چاہے تم سے دیکھنے کی صلاحیت واپس لے لے؟ کون ہے وہ؟ تیسرا سوال، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اچھا، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اس کی مثال علماء کرام نے ایک یہ دی ہے کہ مردہ کافر سے زندہ مسلمان بچے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور اس کا الٹ کیا ہوگا؟ مسلمان میں سے کافر، یعنی کہ نوح علیہ السلام کے گھر میں کافر بیٹے کو پیدا کرنے والا کون؟ آزر کے گھر میں زندہ بیٹا، مسلمان بیٹا، نبی بیٹا ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا کون؟ اس جملے کی وضاحت ایک یہ بھی کی گئی ہے کہ زندہ چوزے کو مردہ انڈے سے نکالنے والا کون، اور زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو نکالنے والا کون؟ ٹھیک ہو گیا۔ تیسری اس کی وضاحت یہ بھی ہے کہ زندہ انسان سے مردہ نطفے کو نکالنے والا کون، اور مردہ نطفے سے زندہ بچے کو نکالنے والا کون؟ یعنی کہ بچے کو کون پیدا کرتا ہے؟ ایسے ہی چوتھی مثال آپ لے لیں، بیج مردہ، اس سے لہلہاتے کھیتوں کو پیدا کرنے والا کون؟ لہلہاتے پودوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اور پھر ان فصلوں سے مردہ بیج کو پیدا کرنے والا کون؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، چوتھا سوال یہ کہ ہر مخلوق کے تمام امور کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ میرے لیے بندوبست کھانے پینے کا کس نے کیا؟ میرے لباس کا بندوبست، مجھے آنکھیں کس نے دیں؟ میرا معدہ کس کے حکم کے مطابق چل رہا ہے؟ میرا دل دھڑک رہا ہے کس کے حکم کے مطابق؟ میری سانسیں جاری ہیں کس کے حکم کے مطابق؟ مجھے دیگر میرا رزق، اولاد، بیگم، گھر، گاڑی، ہر چیز دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ 4 سوالات کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جواب کا آپ نے انتظار نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جواب کیا دیں گے۔ فَسَيَقُولُونَ ان قریب جلد یہ کہیں گے اللہ، یہ چاروں کام کرنے والا کون ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی
علیہ السلام کے زمانے کے لوگ یہ چاروں کام مانتے تھے کہ ان چاروں کام کا کرنے والا کون ہے، لیکن پھر بھی کافر مشرک تھے، کیونکہ عبادت کی باری آتی تھی تو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ پتہ چلا آج یہ مان لینا کافی نہیں ہے کہ جناب اولاد دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ہر عبادت بھی اللہ کو دیں۔ کبھی بھی یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہ لگائیں، کبھی بھی یا علی مدد کا نعرہ نہ لگائیں، کبھی بھی مشکل اوقات میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو نہ پکاریں۔ اچھا، اب آپ نے ان سے یہ کہنا ہے فقل افلا تتقون، یعنی کہ جب تم نے مان لیا کہ رب اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے، تو پھر سجدہ کسی اور کو کیوں کرتے ہو، رکوع کسی اور کو کیوں کرتے ہو، غیبانہ دعائیں کسی اور سے کیوں مانگتے ہو، جانور کسی اور کے نام پہ ذبح کیوں کرتے ہو؟ افلا تتقون، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟